السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ غاد، یہ سب سے لمبا اور مشکل مخرج ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگائیے، پریکٹس کیجئے، مخرج کو غور سے دیکھیے کہ مخرج اصل میں کیا ہے، اسی کے مطابق ادا ہوگا۔ مخرج یہ ہے کہ زبان کی کروٹ جب اوپر دائیں یا بائیں جانب والی 5 داڑھوں کی جڑ سے لگے، یعنی اوپر والی آخری 5 داڑھیں دائیں جانب یا بائیں جانب یا دونوں جانب زبان کی کروٹ طرف سائیڈ، جو موٹی سائیڈ ہے زبان کی، اوپر والی 5 داڑھوں کو اضراس علیہ کہتے ہیں اور زبان کی موٹی سائیڈ کو حافۃ اللسان کہتے ہیں۔ مخرج کے اعتبار سے اسے حافیہ کہتے ہیں۔ زبان کی کروٹ اور اوپر والی 5 داڑھیں۔ ذرا زبان کو موٹا، پہلے سے ہی وہ سائڈ موٹی ہے، اسے مزید موٹا اس لیے کریں گے کہ آپ نے زبان کی نوک کو آگے کہیں نہیں لگانا، نہ دانتوں میں، نہ مسوڑوں میں، نہ بس درمیان میں زبان رہے گی، اس کا آخری والا آگے والا سرا، اور زبان موٹی ہو کے سائڈ پر جا کر لگے گی، جیسے غاد غاد۔ چونکہ موٹا حرف ہے اس لیے زبان جڑ سے بھی اٹھائی جائے گی اوپر، اور لمبا مخرج ہے، اور اس کی ادائیگی اللہ کرے کہ میں ٹھیک سے ادا کر سکوں، ورنہ آپ نے مخرج کے مطابق آواز نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ غاد غاد، تو تو تو، ظا۔ چونکہ تو ظا کا مخرج ہم سیکھ چکے ہیں تا اور سا کے ساتھ، تو ظا، عین، غین، فا فا۔ اب جو مخرج ہم نے مخارج کے ساتھ سیکھے، مثلاً تا دا طا، سا ذا ظا، تو جو اس کے ایکسٹرا ہیں ان کے مخرج ہم سیکھ لیتے ہیں اور ان کی ریویژن ہو جائے گی ایک طرح کی۔ فا کا کیا مخرج ہے؟ ثنایا علیہ کا کنارہ یا سرا جب نیچے والے ہونٹ کے تری والے حصے سے لگتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے۔ نیچے والے ہونٹ کے شکم کہہ لیں آپ، پیٹ کہہ لیں یا تر حصہ، کچھ بھی کہیں وہ ٹھیک ہوگا، وہاں سے فا ادا ہوگا۔ فا فا، آپ ایسے ادا کر کے دیکھیے اس کو۔ فا، قاف قاف، یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے، اور اس کا مخرج بھی زیادہ غاد کی طرح مشکل تو نہیں ہے، لیکن قدرے مشکل ہے کہ آپ اگر بڑا سا منہ کھولیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لٹک رہا ہے گوشت کا لوتھڑا سا، زبان کی کوا جس کو کہتے ہیں، تو زبان کی جڑ اس کوے کے ساتھ تالو پہ لگے گی جو نرم تالو ہے۔ قاف، ادا کر کے دیکھیے۔ کئی بار ہمارا گلا خراب ہوتا ہے تو ہم اس جگہ پہ خارش بھی کرتے ہیں، سانس کے ذریعے، آواز کے ذریعے۔ کیسے؟ قا قا قا، قاف قاف۔ اسی طرح دوسرا کاف بھی اس کے ساتھ ہی ہے، مخرج کے اعتبار سے بھی، قدرے ادائیگی کے اعتبار سے بھی، اور ترتیب کے اعتبار سے بھی۔ اس کاف کا مخرج بھی وہی ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ پہلا قاف نقطوں والا موٹا ہے، اور یہ کش والا کاف، اردو میں اسے کیاف کہتے ہیں، عربی میں کاف ہی کہیں گے الف کے ساتھ، اس کی ادائیگی میں کیاف نہیں کہیں گے یا کیف نہیں کہیں گے، کاف۔
कौवे के बिलमुकाबिल ही थोड़ा सा मुंह की जानिब अदा होगा। जैसे ज़ुबान की जड़ को आप जब ऊपर उठाएंगे तो तब तो कौफ अदा होगा जो मोटा कौफ है, लेकिन इसको थोड़ा सा मुंह की जानिब आएंगे तो सख्त नर्म तालू हो जाएगा, बिल्कुल नर्म नहीं, कदरे सख्त कदरे नर्म। कौफ, काफ, मखरिज के एतबार से इसे लाहविया कहते हैं। तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है आज के लिए। ज़ाद, तो, ज़ा, आइन, गैन, फा।